جی انصاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ مبارکباد دوں کہ آپ نے جو مضمون چنا ہے بہت معلوماتی اور مفید ہے اور جی. سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے. سوال میرا یہ ہے کہ بعض نشانیاں جو اگر پوری ہو جائیں تو پھر ایمان کا لانا جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں. تو 3 نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، ایک تو دجال کا نکلنا اور دعوت الارض کا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جیسا کہ سر کیلون صاحب نے اور طاہر مجیب صاحب نے کہا. دجال کا بھی نکل گیا ہے، یعنی عیسائی حضرات نکل چکے ہیں وہ تبلیغ کا، اور دعوت الارض کے معنی ہے کہ علماء سو ظاہر ہو چکے ہیں. تو جب یہ تینوں چیزیں نکل چکی ہیں تو ایمان کا لانا فائدہ مند نہیں ہے اور تبلیغ کا کام بالکل بیکار رہے گا. تو اس کی ذرا روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے انصاری صاحب، ٹھیک ہے، ہم بشر کر نہ سکے آپ کے سوال کا جواب لیں گے، لیکن کبھی آپ سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کچھ پروگرام سے جو ہے وہ آپ کے سوالات میں آپ کے لب و لہجے میں تبلیغ کے کام کا بیکار ہو جانا، اسلام کے غلبے کی ضرورت کا نہ رہنا، ایسی ایک مایوسی کی جو فضا ہے، مجھے معاف کریں اگر یہ غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مطلب یہ میں محسوس کر رہا ہوں اور دوسرے لوگ بھی یقیناً اس بات کو محسوس کر رہے ہیں. یہ بھی کبھی ہمیں ضرور بتائیں کہ ایسا کیوں ہے. تو مبشر کالم صاحب السلام علیکم، آپ ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ابھی؟ جی میں نے سوال سنا ہے. جی. ارشاد صاحب محترم یہ فرما رہے ہیں کہ جب مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کی علامات پوری ہو جائیں تو پھر ایمان لانا بیکار ہوئے گا. بھی میں نے تو قرآن کریم زندگی میں ہزارہا مرتبہ پڑھا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، مجھے کوئی آیت اور حدیث ایسی نہیں ملی کہ جب مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کی علامات پوری ہو جائیں تو مسیح موعود پہ ایمان نہ لانا، بلکہ وہاں پر تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ یہ علامات پوری ہو جائیں گی تو مسیح موعود پہ ایمان لانا. کسی آیت اور حدیث میں یہ دکھائی نہیں دیا کہ جب یہ علامات پوری ہو جائیں تو ایمان نہ لانا. جن حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال آئے گا تو وہیں ذکر ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد مسیح موعود کا ظہور ہوگا. جہاں یہ ذکر ہے کہ دعوت الارض آئے گا وہیں لکھا ہے کہ مسیح موعود کا ظہور ہوگا. جہاں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا وہیں لکھا ہے کہ پھر مسیح موعود کا ظہور ہوگا. ان احادیث کو تفصیل سے پڑھیں، کہیں نہیں لکھا کہ دجال کا ظہور ہو جائے، یاجوج ماجوج کا غلبہ آ جائے اور دعوت الارض کا ظہور ہو جائے، باقی علامات پوری ہو جائیں تو مسیح موعود پہ ایمان نہ لانا. جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مشکان صاحب، جزاک اللہ. جی اگر کوئی نشانی پوری ہو جاتی ہے تو اس سے اس انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، پھر کوئی اور نشانی پوری ہوتی ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے. تو ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی کے پورے ہونے سے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو نشانیاں بعض لوگوں کے نزدیک واضح ہیں جن کی بنا پر وہ ایمان لے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی تو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک تامل میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے تبلیغ کا سلسلہ تو جاری رہے گا، کیونکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تعلیم ہم نے قرآن مجید سے پائی، جو تاکید ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، جو پیغام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زبان سے سنا، ہم نے تو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہے. اور جو لوگ آج موجود ہیں ان تک بھی، جو کل ہوں گے ان تک بھی، جو آئندہ آخری زمانے تک، آخری دن تک پیدا ہوں گے ان تک بھی پہنچانا ہے. تو اس لیے تبلیغ کا کام اگر یہ کہا جائے کہ جی ختم ہو گیا، 2-3 باتیں حل ہو گئیں تو ختم ہو گیا، ختم تو نہیں ہو گیا. ان لوگوں کے لیے ختم کہا جا سکتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو مان لیا، ان کا ایمان مضبوط ہوا. اب وہ بھی اس تبلیغ کے جہاد میں شامل ہوں گے اور سب مل کے ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے جن تک ابھی یہ باتیں نہیں پہنچی. اور دوسرا یہ بھی ہے جیسا کہ بغیر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے پھر مایوسی اور قنوطیت کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا. اس میں انصاری صاحب پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ویسے عام ہم دیکھتے ہیں دوسرے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر بڑی کثرت سے اس چیز کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ایسے اندھے ہوئے ہیں جو حسد کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، علاوہ حسد کے اتنا اندھا پن نہیں آ سکتا کہ ایسا نابینا ہو جائے آدمی کہ وہ یہ کہہ دے کہ مہدی کا کانسیپٹ جو ہے یہ غیر قرآنی ہے، مسیح موعود کا کانسیپٹ غیر قرآنی، کسی نے نہیں آنا. ہاں جی، یہ مجنونیت کی علامات میں سے ایک ہے کہ ایسی مایوسی کے اندھیروں میں چلا جائے انسان اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے جو آپ کے پیروکار ہیں کہ ایسی چیز جو واضح طور پہ قرآن میں موجود ہے. پھر ایک یہ کہ خلافت تک کے تصور کو کہہ دیا کہ یہ ایک سیاسی تصور ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبائر صحابہ کو محض سیاستدان قرار دے دیا
جو جن میں سے خلفائے راشدین ہوئے. اس کا مطلب آپ انہیں صرف سیاستدان اور اسٹیٹسمین قرار دے رہے ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے, ایک کے پیچھے چلو گے تو کامیابی اور رہنمائی اور ہدایت پا جاؤ گے, ان کو پکڑ کے سیاستدان بنا دیا. تو یہ تو ہونا ہے. یہ اپنے ہمارے غیر از جماعت ناظرین اس کے بارے میں غور کریں. مسیح موعود امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجنا تھا؟ حضور نے فرمایا میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر, میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اس پانی کو چھوڑیں گے, اس نور کو چھوڑیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا. پھر جو ہم صاحب نے فرمایا کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے, اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کہ اس کے باہر جہاں پہ جائیں گے ایک تو گلشن یہی ہے, اس کے علاوہ صحرا ہے, اور ایسی گلشن کے اندر راحت و آرام ہے. باقی کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے تو نہ گلشن ملے گا نہ راحت و آرام ملے گا. تو خیر یہاں سے اب ہم